سن 70 کی دہائی میں ہم گاؤں سے شہر منتقل ہوئے تو ہمارا کاروبار شہر کے وسط میں تھا، لیکن گھر مضافاتی علاقے میں تھا جو میونسپل کمیٹی کا ڈمپنگ پوائنٹ تھا۔ یہ ڈمپنگ پوائنٹ نالہ لئی کے قریب تھا۔ اس پوائنٹ پر ایک خاندان آ کر آباد ہوا جو اس ڈمپ سے پرانے کپڑے اور جوتے نکالتے، جوتے مرمت کر کے اتوار بازار میں فروخت کرتے تھے اور پرانے کپڑے نالہ لئی میں دھوتے اور سکھا کر بنڈل بناتے، جو شہر میں مستری گاڑیوں کی مرمت کے دوران ٹاکی کے طور پر استعمال کرنے کے لیے لے جاتے۔ یہ گروہ شروع میں تو چند گھرانے تھے، لیکن بعد میں بڑھتے بڑھتے 400 گھروں تک پہنچ گئے۔ اس طرح ایک اور خاندان یہاں آ کر آباد ہوا جنہوں نے بھینسیں رکھی ہوئی تھیں۔ شاید ان کی بھینسوں کا چارہ بھی اسی ڈمپنگ پوائنٹ سے حاصل ہوتا ہو، لیکن ان بھینسوں کا گوبر گند میں مزید اضافہ کر دیتا تھا۔ مقامی راجوں نے اس گوبر اور کچرے سے فائدہ اٹھایا۔ وہ مختلف فصلیں اور سبزیاں کاشت کر کے اس ویسٹ کو استعمال کرتے۔ اس طرح زیادہ تر کچرا ریسائیکل ہو جاتا۔ میرا بچپن ان تمام لوگوں کے درمیان ان چیزوں کو ملاحظہ کرتے گزرا۔ میں دن بھر یہ چیزیں نوٹ کرتا رہتا۔ نالہ لئی کے کنارے گلاب کے پھولوں کا ایک باغ بھی تھا جو نالے کے پانی سے سیراب ہوتا تھا۔ گوبر اور کچرے کی کھاد سے بڑھتا اور شہر میں ہار اور گجرے کی صورت میں فروخت ہو کر لوگوں کو خوشبو مہیا کرتا تھا۔ اسی طرح یہاں ایک اور کاروبار بھی چل رہا تھا۔ ہماری اس آبادی کے کارنر میں ایک سیکس سینٹر بھی تھا۔ شہر کے لوگ یہ گند بھی یہاں ڈسپوز آف کرتے تھے، جس سے یہاں ایک اور بڑا خاندان پل رہا تھا۔ اگرچہ یہ لوگ اوپر والے باقی خاندانوں کی طرح ایک علاقے کے نہیں تھے، لیکن پیشے کے اعتبار سے ایک فیملی کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ غرض شہر کی غلیظ ترین آبادی میں ہم نے جنم لیا اور پلے بڑھے۔ ایک فائدہ اس آبادی کا یہ تھا کہ یہ علاقہ شہر کے قریب ترین تھا، یعنی راولپنڈی کے مرکزی راجہ بازار میں آپ یہاں سے پیدل 10-15 منٹ میں پہنچ سکتے تھے۔ اس آبادی کے چند نوجوانوں میں ایک میں بھی تھا جس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں آبادی بڑھ گئی اور میونسپلٹی کا ڈمپنگ پوائنٹ بھی ختم ہو گیا، لیکن مقامی لوگوں کا کاروبار وہی رہا۔ اب اس آبادی کے بچے پورے شہر میں کچرا چنتے اور نوجوان لڑکیاں ڈھیروں پر ٹاکیاں چن کر لاتیں اور فروخت کر کے گزر بسر کرتی تھیں۔ ان لوگوں کے گھر بھی شروع میں اسی کپڑے سے بنے ہوتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان گھروں کو دیواریں لگ گئیں اور باقاعدہ گلیاں بن گئیں۔ ایک دوست کے ذریعے موجودہ انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب کی ماں طاہرہ اورنگزیب MNA سے تعارف ہو گیا۔ وہ اس وقت میونسپل کارپوریشن کی لیڈی کونسلر تھیں، بلکہ ان کی بڑی بہن نجمہ حمید موجودہ سینیٹر بھی کونسلر تھیں۔ ہم نے اپنے علاقے کی صورتحال ان کو بتائی۔ انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی، انجمن تہذیب نسواں۔ اس کے تحت مجھے جنرل سیکرٹری بنایا اور کچھ مشینیں سلائی کڑھائی کے لیے اس علاقے کی بچیوں کو دیں۔ میں نے ٹاکیاں چننے والی لڑکیوں کو ہنر کی طرف راغب کیا اور تقریباً 10 سال میں 1000 لڑکیوں کو سلائی کا کام اپنی مدد آپ کے تحت سکھایا۔ بعد میں نے اپنی تنظیم رجسٹر کروائی جس کا نام انجمن فلاح و بہبود تھا، جس کے تحت میں نے کاغذ چننے والے بچوں کے لیے کمیونٹی اسکول بنایا اور 1000 سے زیادہ بچوں کو اس اسکول میں پڑھایا۔ میں خود بھی ساتھ ساتھ پڑھتا رہا اور اصغر مال کالج راولپنڈی سے گریجویشن کی، جس کے 20 سال بعد MA سیاسیات کا امتحان میں نے اور سمیرہ نے اکٹھے پاس کیا۔ سمیرہ بھی ہماری برابر والی گلی میں رہتی تھی اور جب میں نان فارمل اسکول چلا رہا تھا تو وہ بھی میرے ساتھ اپنے گھر میں ایک اسکول چلا رہی تھی جس میں اپنی گلی کے 40-50 بچوں کو بیک وقت پڑھاتی۔ سمیرہ کی والدہ بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھیں۔ اس طرح ہم نے ان خاندانوں کو مہذب زندگی کی دوڑ میں شامل کیا، ان کو نہ صرف تعلیم یافتہ بنایا بلکہ باہنر بھی کیا۔ یہ تقریباً 1300 خاندان بنتے ہیں جن کی ہم نے تعلیم و تربیت کی۔ اس دوران علاقے کے بہت سارے نوجوان ہمارے ساتھ آ ملے اور نہ صرف اپنے خاندانوں کو سنوارا بلکہ دوسرے خاندانوں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر سالڈ ویسٹ کا پائلٹ کیا، سیوریج لائن ڈالی، چھوٹے قرضوں کا اجرا کیا۔ ہمارا یہ کام فیاض باقر اور عارف حسن تو تسلسل سے دیکھتے آ رہے تھے۔ ڈاکٹر اختر حمید خان بھی دیکھنے آ گئے۔ ہم جب سعودی ٹاور میں UNDP کے آفس 9th فلور میں جاتے تھے تو میں اپنے دوستوں سے مذاق کرتے ہوئے کہتا کہ یہ کچرے کی طاقت ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے، ورنہ ہمیں کون پوچھتا۔
اس طرح امریکی سفیر وینڈی چیمبرلین اور یورپین سفیر کٹ بطور بھی ہم سے اس علاقے میں ملنے آئے۔ ایک دفعہ لندن سے 15 ملکوں کے 15 اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 15 دن تسلسل سے آتے رہے۔ مجھے اور سمیرا کو اس علاقے میں کام کرنے کی وجہ سے امریکی حکومت کی طرف سے امریکہ میں وزٹ کرنے کا موقع بھی ملا۔ سمیرا اس کے بعد اب تک 14 ممالک کا سفر کر چکی ہے، لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سیاسی، سماجی اور معاشی جنم کچرے میں ہوا، کیونکہ سمیرا کو سماجی خدمات کے عوض راولپنڈی شہر کی پیپلز پارٹی کی جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا اور وہ ٹاؤن ممبر بھی منتخب ہوئی۔ انسانی حقوق کا صدارتی ایوارڈ صدر پاکستان کی طرف سے ان کو مل چکا ہے۔ مجھے امریکی ادارے میں نوکری مل گئی اور 8 سال تک پاکستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری اسکولوں کی بہتری کے لیے کام کرتا رہا۔ اب UN کی مدد سے IRCC بنا لیا اور زندگی کا مشن یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں کچرا ٹھکانے لگانے کے لیے عوام اور اداروں کی تربیت کرتے ہوئے باقی زندگی بھی صرف کر دوں۔ اتفاق کی بات ہے کہ پاکستان کے اس پہلے IRRC کا افتتاح بھی طاہرہ اورنگزیب کی بیٹی مریم اورنگزیب نے کیا، جس نے 30 سال قبل ہمیں پہلی دفعہ سلائی مشینیں دی تھیں، جو آج مجھے یہ سطور رقم کرتے ہوئے یاد آئی۔